خدائے قدوس و قادر کے جلالی و ببرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے خدا کے کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت مبارکہ میں سے سیکھا کہ جب خدا نے زمین و آسمان 6 دن کے اندر بنائے اور 7ویں دن آرام کیا، تو اس منصوبے کی جب ابتدا ہوئی اس سے پہلے ازل تھا۔ اور دوسرا ہم نے جانا کہ ازل میں خدا کا نام کیا تھا۔ آئیں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں ازل کے بارے میں کیا کچھ تعلیمات دیتا ہے اور کیا کچھ راز اور بھید ہم پر عیاں کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں ازل کی تشریح کرنا چاہوں گا۔ ازل وہ مدت ہے جس کا شروع نہ ہو، جس کا ماضی لامحدود ہو، ازل کہلاتا ہے۔ ابھی ہم جانیں گے کہ ازل میں کیا کچھ تھا۔ سب سے پہلے ازل میں خدا تھا۔ زبور 93 اس کی 2 آیت مبارکہ، زبور 41 اس کی 13 آیت مبارکہ اور زبور 90 اس کی 2 آیت مبارکہ ہم پر عیاں کرتی ہے کہ خدا ازل سے موجود ہے۔ پہلے جو ہم نے خدا کا نام جانا، خدا کا نام ایل ہے۔ اسی طرح ایک اور نام جو ازل میں خدا کا تھا، ازل میں فدیہ دینے والا خدا کا نام ہے، اور وہ یسایہ 63 باب اس کی 16 آیت مبارکہ میں بیان ہے۔ خدا کا نام ازل سے تھا اور ہے۔ خدا کا روح تھا۔ پیدائش 1 باب اس کی 2 آیت مبارکہ، یوحنا 4 باب اس کی 24 آیت مبارکہ میں بیان ہے کہ خدا کا روح ازل سے ہے۔ خدا کے فرشتے تھے۔ حزقییل 28 باب اس کی 13 اور 14 آیت مبارکہ، عبرانیوں 12 باب اس کی 22 آیت مبارکہ اور 1 باب اس کی 13 اور 14 آیت مبارکہ میں بیان ہے کہ خدا کے فرشتے ازل سے ہیں۔ ہماری روحیں زبور 104 اس کی 30 آیت مبارکہ، ایوب 32 اس کی 8 آیت مبارکہ، یوحنا 15 باب اس کی 26 آیت مبارکہ ہم پر عیاں کرتی ہے کہ ہماری روحیں ازل سے موجود ہیں۔ خدا کا تخت تھا، جلالی تخت، یسایہ 14 باب اس کی 13 آیت مبارکہ، یرمیہ 17 باب اس کی 12 آیت مبارکہ، زبور 93 اس کی 2 آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کا تخت، جلالی تخت ازل سے موجود ہے۔ وہ نمونہ جو خدا نے مرد خدا موسیٰ کو کوہ سینا پر، کوہ حرا پر دکھایا۔ خدا کا کلام عبرانیوں 12 باب اس کی 22 آیت مبارکہ، خروج 25 باب اس کی 40 آیت مبارکہ بیان کرتی ہے کہ وہ نمونہ ازل سے موجود ہے۔ خدا کی حکمت تھی اس سے پہلے کہ زمین۔ امثال 8 باب اس کی 22 اور 23 آیت مبارکہ ہم پر عیاں کرتی ہے کہ حکمت زمین بننے سے پہلے موجود تھی اور ہے۔ خدا کا کلمہ تھا۔ یوحنا 1 باب اس کی 1 اور 2 آیت مبارکہ بیان کرتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا۔ آتشی پتھر تھے۔ حزقییل 28 باب اس کی 12 آیت مبارکہ بیان کرتی ہے کہ آتشی پتھر ازل سے ہیں۔
اسی طرح قیمتی پتھر جو کہ سنگ سلیمانی، زمرد اور اس طرح کے جو قیمتی پتھر ہیں، ان کے بارے میں حزقیل 28 باب اس کی 13 آیت مبارکہ بیان کرتی ہے کہ یہ ازل سے موجود ہیں۔ خدا کی عظمت اور سلطنت اور اختیار اور جلال ازل سے موجود ہے۔ یہودا 1 باب اس کی 25 آیت مبارکہ، رومیو 1 باب اس کی 20 آیت مبارکہ اس حقیقت کو ہم پر عیاں کرتی ہے۔ اسی طرح ہماری روحوں کو خدا نے ازل میں چن لیا، یہ بھید پہلا کرنتھیو اس کا 1 باب 28 آیت مبارکہ اور افسیوں 1 باب اس کی 5 آیت مبارکہ اس بھید کے بارے میں ہمیں روشناس کرتی ہے۔ خدا نے نیک ارادہ ازل میں کیا، دوسرا تموتھیوس اس کا 1 باب اور 9 آیت مبارکہ اس بھید کو ہم پر عیاں کرتی ہے کہ وہ نیک ارادہ ازل سے موجود ہے۔ کتاب حیات تھی، عبرانیوں 12 باب 23 آیت مبارکہ، مکاشفہ 13 باب اس کی 8 آیت مبارکہ اس بھید کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ آسمانی یروشلم کے بارے میں عبرانیوں 12 باب اس کی 22 آیت مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ قلم بند ہے۔ مقدس مقام ازل سے ہے، زبور 93 اس کی 2 آیت مبارکہ، خروج 25 باب اس کی 40 آیت مبارکہ کھول کر واضح کرتے ہیں۔ خدا کی شفقت ازل سے ہے اور صداقت، زبور 103 اور اس کی 17 آیت مبارکہ، بھید جو ازل سے خدا نے پوشیدہ رکھا، اس بھید کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں، اور اس بھید کے بارے میں آپ نے خاص طور پر طلب رکھنی ہے جاننے کی۔ یہ آپ نے جاننا ہے، کلام مقدس میں قلم بند ہے۔ افسیوں 3 باب اس کی 9 آیت مبارکہ، رومیوں 16 باب اس کی 25-26 آیت مبارکہ میں قلم بند ہے۔ ازلی ارادہ مسیح یسوع میں کیا گیا تھا، افسیوں 3 باب اس کی 11 اور 12 آیت مبارکہ، دوسرا تموتھیوس اس کا 1 باب اور 9 اور 10 آیت مبارکہ میں اس ارادہ کے ازلی ارادہ کے متعلق بیان ہے کہ مسیح یسوع میں جو ازلی ارادہ کیا گیا اس کے بارے میں ان 2 حوالہ جات میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ازل سے تھا، فدیہ دینے والا یسایہ 63 باب اس کی 16 آیت مبارکہ، تیتس 1 باب اس کی 2 آیت مبارکہ میں واضح بیان کیا گیا ہے۔ ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربانی، یہودا 1 باب اس کی 25 آیت مبارکہ میں بیان ہے، اور برہ جو ذبح ہوا اس کے بارے میں بیان ہے، مکاشفہ 13 باب اس کی 8 آیت مبارکہ میں۔ گہرو جب زمین و آسمان اور اس کا لشکر بنا اس سے پہلے موجود تھا، پیدائش 1 باب اس کی 2 آیت مبارکہ۔ اندھیرا ازل سے موجود ہے، پیدائش 1 باب اس کی 2 آیت مبارکہ۔ پانی ازل سے موجود ہے، پیدائش 1 باب اس کی 2 آیت مبارکہ۔ اور زمین کا مادہ ازل سے موجود ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کے 3 دن کی تخلیق کے بارے میں، جو پانی نیچے رہ گیا تھا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو خدا نے پانی کو ایک جگہ جمع کیا اور اس پانی کے اندر سے
زمین نمودار ہوئی، خشکی نمودار ہوئی. اس خشکی کو خدا نے زمین کہا. تو وہ زمین جو پانی کے اندر ازل سے پڑی تھی، اس زمین کا مادہ پانی کے اندر ازل سے پڑا تھا. آج خدا نے پانیوں کو جدا کیا اور نیچے کے پانی کو ایک جگہ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو خشکی نظر آئی، اس خشکی کو خدا نے زمین کہا. تو یہ جو زمین ہے، یہ بھی زمین کا مادہ بھی پانی کے اندر ازل سے موجود تھا. اور ہمارا جو یہ بدن ہے، ہمارے باپ آدم کا بدن، زمین کی مٹی لی، اس مٹی سے باپ آدم کو خدا نے بنایا. اس بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ جتنی بھی مادی چیزیں ہیں، خواہ وہ کوئی جانور ہے، خواہ وہ کوئی پرندہ ہے، جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ کوئی انسان ہے، خدا نے زمین سے مٹی لے کر جو پانی کے اندر ازل سے پڑی تھی. اس بیان میں ہم نے ازل کے بارے میں جانا کہ ازل میں کیا کچھ تھا. اس تمام بیان کا مقصد میں نے مناسب جانا کہ اس سے پہلے کہ ہم نیک ارادہ اور اس پشیدہ بھید کے بارے میں جانیں، میں نے مناسب سمجھا کہ کلام مقدس میں سے ہم ازل کے بارے میں، ابتدا کے بارے میں، خدا کے نام کے بارے میں جانیں، تاکہ ہم بہتر طور پر جان سکیں کہ نیک ارادہ جو خدا نے ازل میں کیا، اور وہ ازل سے پوشیدہ بھید کیا ہے، اور خدا کا نام جو ازل سے فدیہ دینے والا ہے وہ کیوں ہے. کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث تسلی اور تشفی ٹھہرے. آمین.